جس میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر 70 تک کی آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، پھر لفظی ترجمہ، باماورہ ترجمہ۔ تجوید پر غور کرنے سے آپ احباب کی تجوید کا بہت سارا حصہ بہتر ہو رہا ہے۔ مزید کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ پڑھ پائیں گے۔ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اس آیت کو پھر پڑھنے لگا ہوں۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ اس آیت کو دوبارہ سنیے گا، اکثر کئی جگہ پڑھنی پڑ جاتی ہے، مسٹیک نہ کریں۔ قلنا يا نار كوني، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح ترجمہ دیکھیں جی، آیت نمبر 61 میں کیا کہا گیا جی؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم، یہ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے فرمایا، آج کا سبق یہاں سے، قالا، اس نے کہا، بلکہ، فعلہ، اس نے کیا ہے، کبیرہم، ان کا بڑا، ھذا، یہ، فاسألوہم، تو ان سے پوچھ لو، فاسألوہم، تو ان سے پوچھ لو جو ان کا بڑا ہے، ان کانو، ان اگر کانو، ینطقون، وہ بولتے ہیں جی۔ صحیح ترجمہ دیکھیں، جب کہا نا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تو انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ مشرکین پر ایک نا کاری ضرب لگائی حضرت نے، اگر تمہارے معبود ہیں، تمہاری اگر مشکل کشائی کرتے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا پھوڑا ہے، تو ان کے بڑے سے پوچھ لو جو ان کے موجود ہے درمیان میں، کان ناک کاٹے اس کے بھی۔ فرجعوا، پس وہ ٹوٹے، پس وہ لوٹے، فرجعوا، لوٹے، پس وہ لوٹے، سوچ میں پڑ گئے، اندر ہی اندر سوچنے لگ گئے، الی انفسہم، اپنی طرف، اپنے آپ میں، اپنے دل میں، الی انفسہم، اپنی طرف لوٹے، یعنی سوچ میں پڑ گئے، اپنی طرف، اپنے دل میں سوچنے لگے۔ فقالوا، پر پھر انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انتم، تم ہی، الظالمون، ظالم ہو، یعنی ظلم کرنے والے ہو جی۔ صحیح ترجمہ جی، پس وہ سوچ میں پڑ گئے اپنے دلوں میں، پھر انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو، نہ حق پر ہو، پھر وہ اپنے سروں جی۔ ثم، پھر، نکسو، پھر وہ اوندے کیے گئے، یعنی سر جھکا لیا، سر جھکا کر کے ندامت والی
کیفیت بن گئی. علی رؤوسہم اپنے سروں پر. لقد البتہ تحقیق پکی بات ہے تو خوب جانتا ہے ما جو ہاؤلا یہ ینطقون بولتے ہیں. جی سلیس ترجمہ. جی جب حضرت نے فرمایا نا کہ ان سے پوچھ لو تو پھر وہ اپنے دل میں جب لوٹے پھر وہ اپنے سروں پر اوندے ہو گئے, اوندے کیے گئے, سروں کے بل جھک کے یعنی گردن نیچے جھکا لی گود کی طرف. تو خوب جانتا ہے یہ جو کچھ بولتے ہیں یعنی نہیں بولتے. قالا اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افتعبدون کیا پھر تم پرستش کرتے ہو جب یہ بولتے نہیں ہیں, بول نہیں سکتے, جانتے نہیں ہیں. تو پھر حضرت نے گرم لوہے پر وار کی. کیا پھر تم ان کی پرستش کرتے ہو من دون اللہ اللہ حی لا یموت کے سوا, اللہ کے علاوہ, ما جو لا ینفعکم نہیں تمہیں نفع پہنچا سکتے, شیئن کچھ بھی, ولا یضرکم اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں. سلیس ترجمہ. جب انہوں نے کہا نا کہ تو خوب جانتا ہے یہ جو کچھ بولتے ہیں یہ نہیں بول سکتے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ کے سوا ان کی پرستش, ان کی عبادت, ان کو معبود, ان کو الہ کیوں مانتے ہو جو نہیں تمہیں نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکیں. افن تف ہو, افن کا معنی کیا جی؟ تف ہو لکم تم پر, ولیما اور اس پر جس سے تعبدون, جس سے لما تعبدون اور اس پر جس سے تعبدون تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم پرستش کرتے ہو, جس کو تم الہ اور معبود سمجھتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. افلا تاکلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, کیا تم پھر سمجھتے نہیں ہو. سلیس ترجمہ. تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو, کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو, پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. قالو وہ کہنے لگے حرقوہ تم اس سے جلا ڈالو, وانصروہ تم اپنی مدد کرو, تم مدد کرو, آلہتکم اپنے معبودوں کی. جی ان اگر کن تم ہو تم فاعلین کچھ کرنے والے, کچھ کرنا ہے تو اس ابراہیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. وہ کہنے لگے تم اس سے جلا ڈالو ابراہیم کو, اور اس سے اپنے معبودوں کی اگر تم نے کچھ لاج رکھنی ہے تو کچھ اس کے ساتھ کرنا ہوگا. قلنا ہم نے حکم دیا یا نارو اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی, و سلامن اور سلامتی والی, علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. اور ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے ساتھ کیدن فریب کا, تدبیر کا اور اس طرح کی تدبیروں کا. فجعلناہم تو ہم نے انہیں کر دیا الاخسرین بہت خسارہ پانے والے. جی سلیس ترجمہ دیکھیں. اور انہوں نے اس کے ساتھ فریب کیا, تدبیر چلائی اور فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کر دیا, اور ہمیں انہیں کر دیا انتہائی ضیاکاریہ. کیا کر دیا جی؟ ضیاکار کر دیا, یعنی خسارہ پانے والوں میں سے کر دیا. صدق اللہ العظیم.